اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور وہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ حسین کہ جو رسول کے وعدے کو وفا کرنے لگا، وہ حسین کہ جس نے اپنے خون سے کربلا کی زمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا، وہ حسین کہ جس نے اپنے جوان علی اکبر کے خون سے کربلا کی زمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا، وہ حسین کہ جس نے اپنے 32 سال کے کڑیل جوان کے خون سے کربلا کی زمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا، وہ حسین کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے اس وعدے ذبح عظیم کو پورا کیا اور قربان ہوا، اور اس نے اس اپنے محضر نامے کے وعدے کو پورا کیا۔ میرے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس محمد کے لال حسین پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لال بی بی فاطمہ کے لال حسین پر، جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور آپ نے دین اسلام کو بچایا، خدا کی وحدانیت کو بچایا، رسول کے کلمے کو بچایا، اور وہ مسلمان کہ جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، جو ہر نماز میں درود بھی پڑھتے تھے، انہوں نے کس ظلم سے میرے مولا حسین کو شہید کیا کہ میرے مولا آخری وقت میں یہ کہتے رہے کہ اے شمر مجھے 2 گھونٹ پانی دے دے۔ وہ میرا پیاسا مولا حسین۔ کربلا کا میدان ہے، چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، وارث مارے گئے ہیں، چادریں چھین لی ہیں، خیمے جل گئے ہیں، بچوں کے منہ پہ تماچے ہیں، سکینہ کے کانوں سے خون جاری ہے، میری بیویاں ننگے سر ابھی کربلا کے میدان میں ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ پائے۔ کتنی مجبور ہیں زہرا کی بیٹیاں، کوئی وارث نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی غمگسار نہیں ہے کہ اس وقت اچانک عمر سعد اعلان کرتا ہے کہ تمام جو شہید ہوئے ہیں ان کے سر قلم کرو۔ ہمارے شرع میں ایک فقیہ مسئلہ یہ ہے کہ میت کے بدن کو آہستہ چھوا جائے اور لوہے کی کوئی شے میت پر نہ رکھی جائے، لیکن نہ جانے یہ کیسے مسلمان تھے کہ جنہیں کوئی فقہ بھی نہیں یاد تھی کہ انہوں نے کہا کہ اب سر قلم کرو۔ جب سر قلم کرنے کا وقت آیا اور یہ اعلان ہوا تو سب بیبیاں پریشان تھیں، گھبرائی ہوئی تھیں، لیکن جناب رباب یہ سوچ رہی تھیں کہ میرے اصغر کو تو دفن کر دیا ہے آقا حسین نے، میرا اصغر تو شاید بچ جائے۔ ایک ایک بی بی کے سامنے ایک ایک کے سر کو جسم سے جدا کیا گیا۔ مائیں ہیں، وہ ماں جو کبھی اپنے بچے کو اگر تھپڑ بھی لگا دے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے دکھ دیا اپنے بچے کو، 100 جتن کر کے اپنے بچے کو مناتی ہے۔ یہ کربلا کی مظلوم مائیں دیکھ رہی ہیں سامنے کہ سر جدا ہو رہے ہیں، اور پھر اچانک سارے سر گننے کے بعد عمر سعد کہتا ہے 72 شہید ہوئے تھے، یہ 71 سر ہیں، 72واں سر کہاں ہے؟ مجھے 72واں سر چاہیے۔ جناب فضا ایک دم دوڑ کے جناب رباب کے پاس آئیں اور آ کے کہتی ہیں رباب اپنے اصغر کے لیے دعا کر۔ جناب زینب پاس بیٹھی ہیں، کہتی ہیں اصغر کو تو بھائی نے دفنا دیا تھا، اصغر تو شاید انہیں نہیں مل پائے گا۔
عمر سعد کہتا ہے مجھے اصغر کا سر چاہیے۔ ایک ظالم باہر نکلا اور کہتا ہے مجھے 20 نیزہ بردار دے۔ میں نے دیکھا تھا حسین اصغر کو لے کے خیمے کے پیچھے گیا تھا، میں خیموں کے پیچھے جاتا ہوں۔ اس نے 30 نوک والے نیزے لیے اور جگہ جگہ 20 کے 20 گھوڑے سوار زمین کربلا پر نیزے لے کر جگہ جگہ زمین پر مار رہے تھے۔ ایک جگہ زمین نرم نظر آئی اور جب اس نے زمین میں نیزہ ڈالا تو نیزے کی نوک کے اوپر جناب علی اصغر کا سر جسم تھا، اور وہ سر جو حسین بھی تھا، جو معصوم بھی تھا، رباب کے دل کا چین بھی تھا، زلفیں لہرا رہی تھیں، ہونٹ اسی طرح زخمی تھے، تمام کرتا خون سے بھرا ہوا تھا۔ میری بیوی رباب ایک دم جناب زینب کو کہتی ہیں میرے لال کو دوبارہ سے قتل کر دیا، شہید کر دیا انہوں نے۔ جناب رباب ابھی رو رہی تھی کہ وہ ظالم دیکھ کے کہتا ہے جو اس بچے کی ماں ہے وہ دیکھ لے کہ یہ ظلم بھی میں کروں گا اس کے اوپر۔ اس نے چھوٹی سی گردن جو پہلے ہی زخمی تھی اسے اپنے خنجر سے ذبح کیا۔ رباب تڑپ کے رہ گئی، جناب زینب سے کہتی ہے آقا زادی میرا اصغر 3 دفعہ شہید ہوا ہے۔ میری بیوی رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، سب سر نیزے پہ سوار کر دیے۔ ظلم کی انتہا تھی۔ ساری رات میری بیبیاں بار بار لاشوں کی طرف دیکھ کے کہتی تھی، کوئی کہتی تھی وہ اکبرہ محمدہ کو یاد کرتی تھی، کبھی نجف کی طرف رخ کر کے کہتی تھی واہ علیہ میرا اکبر مارا گیا، کبھی مدینے کی طرف رخ کر کے کہتی تھی واہ محمدہ میرا حسین مارا گیا۔ ایک ایک بیوی کے بین تھے، اور وہ پہلی نماز عشاء تھی جو میری بیویوں نے ننگے سر خاک کربلا پہ پڑھی۔ میرے مولا سید سجاد سجدے میں ہیں، صبح ہونے والی ہے، سب بیویوں نے ننگے سر فجر کی نماز پڑھی، اور پھر ایک آواز آئی ارفع راسکا یا سید الساجدین، اے سید ساجدین اپنا سر سجدے سے اٹھا۔ کوئی دنیا میں ایسا نہ ہوگا کہ جس کے سامنے باپ کی، بھائیوں کی، چچا کی لاشیں پڑی ہوں، اصحاب کی لاشیں پڑی ہوں اور وہ خدا کا شکر ادا کرتا رہا ہو۔ جیسے ہی دن نکلنے لگا عمر سعد نے اعلان کیا کہ ان بیبیوں کو کوفے لے کے جانا ہے۔ فوج کا ایک دستہ جناب زینب کے پاس آیا کہ ہم تمہیں سوار کرائیں گے۔ میری بیوی نے کہا کہ نہیں، میں خود انہیں سب کو سوار کراؤں گی، بغیر محملوں کے نہ کوئی اماری ہے نہ کوئی محمل ہے، اور اونٹ لا کر انہوں نے کھڑے کر دیے۔ میری بیوی کو جناب فضہ نے کہا کہ میں مدد کرتی ہوں آپ کی۔ کہا اماں فضہ یہ میرا فرض ہے، میں انہیں سوار کراؤں گی۔ آپ نے ایک ایک بیوی کو محمل اونٹ پہ سوار کرایا۔ جب جناب سید سجاد کو سوار کرایا تو آپ کو اتنی نقاہت تھی، اتنی کمزوری تھی کہ آپ اونٹ سے بار بار گر پڑتے تھے۔ عمر سعد سے کہا کہ وہ گر پڑتے ہیں اونٹ سے، تو اس نے کہا کہ ان کے دونوں پیر اونٹ کی پیٹھ سے باندھ دیے جائیں تاکہ یہ گرے نہ، اور پھر کہا کہ ان سب بیبیوں کو لے کے مقتل گاہ سے گزرو۔ جب مقتل گاہ سے گزرنے لگے تو ساری بیبیاں بےتاب ہو گئیں اور اپنے لاشوں کو دیکھ کے بہن کرنے شروع کر دیے۔ جناب سید سجاد نے جو اپنے بابا حسین کی یہ حالت دیکھی، مقتل گاہ میں بھائی علی اکبر کو دیکھا اور عزیزوں کی لاشیں ایسے دیکھی تو آپ کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے جسم سے جان نکل جائے گی،
اس وقت میری بیوی زینب نے دیکھا کہ بھتیجے کی یہ حالت ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ایسے اونٹ سے گرا دیا، کیونکہ ہاتھ تو رسیوں سے پس گردن بندھے ہوئے تھے۔ آپ نے ایسے گرایا جیسے عباس گھوڑے سے نیچے گرے تھے۔ میری بیوی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہر بیوی اپنے اپنے عزیز کی لاش پہ رو رہی تھی۔ جناب زینب اٹھی اور اٹھ کے جناب کلثوم سے کہتی ہیں، کلثوم مجھے اکبر نظر آ رہا ہے، مجھے سب کی لاشیں نظر آ رہی ہیں لیکن حسین کی لاش نظر نہیں آ رہی۔ میری جناب بی بی ام کلثوم رو کے کہتی، بہن زینب وہ جو ٹوٹے ہوئے تیروں کا، وہ جو نیزوں کا، وہ جو ریت اور پتھروں کا ایک تجھے جگہ نظر آ رہی ہے نا، وہی میرا بھائی حسین ہے۔ میری بیوی زینب کے ایسا لگا جیسے پیروں سے جان نکل گئی ہے۔ وہ تو ہمیشہ اپنے بھائی سے، بہنیں تو ہمیشہ ہی اپنے بھائی سے پیار کرتی ہیں، خدا کسی بہن کو اس حال میں بھائی نہ دکھائے۔ ہر بہن کا بھائی سلامت رہے۔ بی بی زینب اس طرح سے بھائی کی لاش پہ گئیں جیسے حسین علی اکبر کی لاش پہ کوہنیوں کے بل جلتے ہوئے گئے تھے۔ میری بیوی لاش کے پاس بیٹھ گئیں، کوہنیوں سے آپ نے اس کنکر، ان پتھروں، ان نیزوں، ان ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ٹکڑوں کو ہٹایا، رو رو کے کہتی تھی، اے میرے ماں کے لال، تیرے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے۔ آپ بار بار روتی تھی۔ پھر آپ نے جب مولا حسین کو یہ اس بے کسی کے عالم میں دیکھا تو آپ نے ایک دم ہاتھ بلند کیے اور آپ نے پھر رخ کیا مدینے کی طرف اور آپ نے کہا، نانا آپ پر تو آسمان کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، نانا میرے حسین کے لیے درود ہے۔ یہ آپ کا حسین کس بے کسی میں خون میں غلطاں ہے، نانا دیکھ تو صحیح، تیرے فرزند کے اعضاء بدن پارا پارا ہو چکے ہیں۔ میرے نانا، نہ اس کے سر پہ کوئی یمامہ ہے، نہ بدن پر کوئی چادر ہے۔ میرے نانا، تیری امت نے بے وارث سمجھ کر اس کے کپڑے دی، اس کے پاس نہیں ہے۔ میرے نانا، تیری امت نے میرے بھائی کے ہاتھ کاٹ دیے، تیری امت نے میرے بھائی کے ہاتھ کی انگلی کاٹ دی ہے۔ اے نانا، تیری بیٹیوں کو تیری امت نے قید کر لیا ہے۔ اے نانا، تو دیکھ رہا ہے کہ تیری امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ نانا ذرا نظر ڈال کے دیکھ، چاروں طرف کربلا میں تیرے بچوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ جب تیز ہوا چلتی ہے تو یہ مٹی اڑ کے ان کے جسموں پہ جم جاتی ہے۔ نانا، ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ میری بیوی بار بار تڑپ تڑپ کے روتی تھی۔ ہر بیوی اپنے اپنے عزیز کے لاشیں پہ بیٹھی رو رہی تھی، لیکن ایک بیوی تھی جو لاشوں کے درمیان پھر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے وہ لاش نہیں مل رہی، بار بار کبھی ادھر آ کے دیکھتی تھی اور کبھی دوسری طرف جاتی تھی اور بار بار کہتی تھی، مجھے بھیا عباس نہیں مل رہا۔ کسی نے اشارہ کیا کہ وہ نہر القمہ کے نزدیک ہے۔ میری بیوی ام کلثوم روتی ہوئی گئی اور جاتے جاتے یہ کہتی جاتی تھی، عباس، عباس تو بھائی کا زور کمر تھا، عباس تو بہنوں کا مان تھا، عباس تیرے جانے کے بعد ہمارے ساتھ بہت برا سلوک ہوا ہے، عباس ہماری چادریں چھن گئی ہیں، عباس جن بہنوں کے تو محافظ تھا، جن کا تو پہرے دار تھا، عباس تو کیسے سو گیا۔ میری بیوی فریاد کر رہی تھی۔ میری جناب زینب نے جب یہ دیکھا کہ بہن بہت بےتاب ہے تو آپ وہاں سے اٹھیں اور جا کے بہن کو تسلی دی۔ آپ ابھی یہ تسلی دے رہی تھیں کہ جناب سکینہ نے جب بابا کی لاش دیکھی تو بےتاب ہو کے دوڑ کے بابا کی لاش سے لپٹ گئی اور بار بار رو کے کہتی تھیں، بابا تیری سکینہ کو تماچے مارے ہیں، بابا میرے کانوں سے خون جاری ہے، بابا مجھے رات سے نیند نہیں آئی، بابا تیرا سینہ بہت یاد آتا ہے۔
جب آپ نے مولا حسین کے گلے کو بوسہ لیا تو ایک دم کانوں میں آواز آئی، سکینہ سکینہ، تو میرے شیعوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، اور جب سننا کہ کوئی مسافر مر گیا ہے یا کسی شہید کی لاش دیکھنا تو مجھ پر گریہ کرنا، اور ان سے یہ کہنا کہ کاش کہ تم یوم عاشور ہوتے اور میری بے کسی و مظلومی کو دیکھتے کہ میں نے کیسے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھائے امت سے پانی مانگ رہا تھا، اور انہوں نے میرے ساتھ ظالم اور بے دردی کا سلوک کیا، میرے اصغر کو سہشابہ تیر سے مار دیا۔ ساری بیبیاں اپنے اپنے عزیزوں کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھیں۔ ایک بیوی تھی جو بڑی بے قرار تھیں اور رو رو کے یہ کہہ رہی تھی، زینب آقا زادی مجھے یہ بتا دے میرا قاسم کہاں ہے، میں اپنے قاسم کو ایک دفعہ سینے سے لگا لیتی۔ جناب زینب کبھی ایک بیوی کو تسلی دیتی تھی، کبھی دوسری بیوی کو تسلی دیتی تھی، اور رو کے کہتی تھی زینب بڑی مجبور ہے، زینب بہت مجبور ہے۔ تمام بیبیاں رخصت ہوئیں، جناب زینب نے دوبارہ سوار کیا، لیکن جناب سکینہ بابا کے لاشے سے نہیں اٹھتی تھی اور وہیں بیٹھی بار بار بین کیے جا رہی تھی، بابا میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ جناب رباب نزدیک آئیں اور نزدیک آ کے آقا کے پاس کھڑے ہو کے کہتی ہیں، میرے آقا، میرے مولا حسین، میں نے تیری لاش دھوپ میں دیکھی ہے، تجھے پیاسا تڑپتے دیکھا ہے، میرے مولا میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی، میں کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی۔ جناب رباب اور جناب سکینہ چھوڑ نہیں رہی تھی میرے مولا حسین کو، تو زجر بن قیس آیا اور اس نے تازیانہ لے کے دونوں کو مارنا شروع کر دیا، اور پھر جا کے جناب سید سجاد کو مارنا شروع کیا۔ میرے مولا سجاد نے کہا، اماں اب اس کو چھوڑ دو، بابا کو چھوڑ دو، ورنہ یہ ظالم مجھے یہی ختم کر دے گا۔ جناب زینب نزدیک آئی، دونوں کو پیار سے سمجھایا اور کہا کہ اب ہمیں آگے کا سفر کرنا ہے، اب ہمیں آگے کا سفر کرنا ہے، رباب و سکینہ چلو۔ جب آپ کو اونٹوں پہ سوار کر دیا اور جب میری بیوی زینب اکیلی رہ گئی تو آپ نے ایک دفعہ فرات کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا، عباس جب میں مدینے سے چلی تھی تو میرے ایک طرف علی اکبر تھا، ایک طرف قاسم تھا، بھیا حسین تھے، اور جیسے جیسے میں قدم اٹھاتی تھی تو میرے قدموں کے نشان مٹاتا جاتا تھا اور الحجاب کہتا جاتا تھا۔ عباس دیکھتا نہیں کہ آج تیری زینب بہن کس طرح ننگے سر ان خواتین کے ساتھ کھڑی ہے، کوئی ہمارے پردے کا محافظ نہیں ہے۔ میری بیوی کو جناب فضا آگے بڑھی، کہا آقا زادی میں آپ کو سوار کراؤں گی، میں آپ کی ماں کی جگہ ہوں۔ جب قافلہ چلنے لگا تو شمر نزدیک آیا، اور شمر نزدیک آ کے یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کس اونٹ پہ سکینہ بیٹھی ہے۔ میری بیوی سکینہ شمر کی شکل دیکھ کے ڈر جاتی تھی، کس اونٹ پہ سکینہ بیٹھی ہے۔ یہ الفاظ سننے تھے، جناب سکینہ جناب زینب کے پاس اونٹ پہ بیٹھی تھی۔ آپ نے سوچا جناب زینب نے کہ شاید اسے کوئی ترس آ گیا ہے سکینہ پہ، شاید اسے پانی پلا دے گا۔ میری بیوی نے کہا کہ میرے پاس سکینہ ہے۔ ظالم نزدیک آیا، جناب سکینہ کو اونٹ سے نیچے اتارا، دونوں ہاتھ رسی میں باندھے، خود گھوڑے پہ بیٹھ گیا، قافلہ روانہ ہوا، اور جناب سکینہ کو اس نے اس گرم ریت پہ تیز گھوڑا دوڑاتا تھا۔ جناب سکینہ کو تیز تیز دوڑنے سے پیروں میں پیر چھلنی ہوتے جا رہے تھے، کانٹے تھے، گرم ریت تھی، پتھر تھے، کنکر تھے۔ وہ سکینہ کہ جب چلنا شروع کیا تھا تو غازی عباس کہتے تھے، سکینہ میرے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ پیر رکھ،
کہیں تجھے کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، کوئی کنکر نہ چبھ جائے۔ وہ سکینہ کو آج دوڑاتا جا رہا تھا کہ ایک منزل آئی، جب قافلہ رکا تو جناب سکینہ بے ہوش ہو گئی تھی، پیر زخمی ہو چکے تھے، پیروں سے خون جاری تھا۔ جناب زینب نے رو کر کہا سکینہ تیری پھپھی بڑی مجبور ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ یا پنجتن پاک یا چہاردہ معصومین، یا امام زمانہ ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا۔ اے میرے مولا ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا۔ اے میرے مولا بے اولاد کو اولاد عطا کر۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان بیماروں کو جناب سید سجاد کی بیماری کے صدقے صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دے۔ اے میرے مولا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے میرے مولا تو مسبب الاسباب ہے، جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں رہائی عطا کر۔ اے میرے مولا جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی عاقبت بخیر کر۔ اے میرے مولا ہماری عاقبت بخیر کرنا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا اور ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا۔ روز محشر میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں، ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں۔ میرے مولا ہماری اس تمام دعاؤں کو قبول کر لینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد